السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوتھینٹیکیشن آف اسلام کی طرف سے آپ سب کو عید مبارک۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کی عید بہت خوشیوں کے ساتھ اور اپنوں کے ساتھ گزری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی خوشیوں کو قائم و دائم رکھے اور آنے والی بہت ساری عیدوں کے ساتھ ڈھیر خوشیاں نصیب فرمائیں، آمین ثم آمین۔ تو آج جو میں ٹاپک آپ کے لیے لے کر آئی ہوں وہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی اللہ سے تعلق قائم رکھیں، یعنی اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد بھی ہم سے اتنا ہی قریب ہیں جتنا کہ رمضان میں قریب تھے۔ تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو رمضان میں سب سے پہلے ہم نے 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کیا۔ کوشش یہ کریں کہ رمضان کے بعد بھی پورا سال اور پوری زندگی ہم انشاءاللہ 5 وقت کا اہتمام کریں گے، اس لیے کہ نماز جو ہے وہ ہماری نہ صرف دنیا کی ضرورت ہے بلکہ نماز ہماری آخرت کی بھی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر وہ اچھی اور پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی اچھے اور پورے نکلیں گے، اور اگر نماز میں کچھ خرابی پائی گئی تو باقی اعمال بھی خراب اور بیکار ہو جائیں گے۔ تو اس لیے نماز کا اہتمام پورے سال ضروری ہے۔ وجہ یہ کہ نماز جو ہے وہ ہمارے فرائض میں سے شامل ہے اور ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اور اس حد تک فرض ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بیماری بھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اگر ہمارا کوئی اپنا بیمار ہو جائے تو اس کا خیال رکھنے کی خاطر ہم کہہ دیتے ہیں کہ چلو نماز بعد میں پڑھ لینا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین میں الٹے لیٹے ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے پیٹ میں درد ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھ کے نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے۔ تو نماز جو ہے وہ تو ہمارے فرائض میں شامل ہے، اور نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اٹھ کے نماز پڑھ، اور نماز جو ہے وہ کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے آپ بیٹھ کے پڑھ لیں، آپ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ لیٹ کے پڑھ لیں۔ تو اس لیے کوشش کریں، ارادہ کریں، کیونکہ عید جہاں ہمارے لیے بہت ساری خوشیاں لے کر آتی ہے تو ان خوشیوں کا مقصد یہی ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کر کے اپنی آنے والی زندگی میں نیک نیت سے ارادے کریں کہ ہم اپنی پوری زندگی اللہ کے حکموں پر اور نبی کے طریقے پر گزاریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ نماز کو لازم پکڑنی ہے ہم نے، کہ کوئی بھی نماز ہماری قضا نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ ہم رمضان میں 20 تراویح کا اہتمام کیا کرتے تھے، اب چونکہ رمضان ختم ہو گیا ہے اور تراویح ہم نہیں پڑھ سکتے، تراویحاں ختم ہو گئی ہیں، تو تراویح کی بجائے ہم جو نوافل ہیں پورے دن کے، اس کے اوپر میں نے اپنی ایک ویڈیو بھی بنائی ہے کہ نوافل کون کون سے ہیں۔ اشراق کے نفل ہیں، اشراق کے نفل کے بارے میں آتا ہے کہ جو صبح اشراق کے نفل پڑھ لیتا ہے تو اس کو ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو حج اور عمرہ وہ بھی مقبول، تو حج اس کا ثواب لینا ہے تو اشراق کی نماز پڑھ لیجئے۔ اسی طرح چاشت کی نماز جو ہے کہ فرمایا کہ روزی میں برکت ہے چاشت کی نماز، اور جسم کے اندر جتنے جوڑ ہیں ان کا صدقہ ہے چاشت کی نماز، اور اس کے علاوہ اللہ پاک محل بنا دیتے ہیں چاشت کی نماز پڑھنے سے۔ اسی طرح وابین کے 6 نفل ہیں کہ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ 6 نفل 12 سال کی عبادت کے برابر ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ تہجد میں اٹھنے کا اہتمام کریں، اگر تہجد میں نہیں اٹھا جاتا، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیں تہجد کی نیت سے، تو وہ قیام اللیل میں ہمارا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شمار کر دیتے ہیں، اور وہ 2 رکعت نفل کسی طرح بھی ضائع نہیں ہوتے، انشاءاللہ تہجد کا ثواب ہمارے حصے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو 2 رکعت جو ہے یا 4 رکعت 6 رکعت جتنی آپ کی استطاعت ہو اتنے نوافل آپ تہجد کی نیت سے عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس کا ثواب پورا ملے گا۔ اس کے علاوہ دوسرے نوافل بھی ہوتے ہیں، جیسے صلاۃ التوبہ ہے کہ اپنے گناہوں کی توبہ اور ندامت کی، اور شکرانے کے نفل ہوتے ہیں 2 رکعت کے، اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں میں رکھا ہوا ہے ان سب کے شکرانے کے نفل ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے صلاۃ الحاجات کہ ہمیں ہر وقت کسی نہ کسی چیز کی ضرورت رہتی ہے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ ہماری ساری ضرورتوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دیں، تو اس نیت سے صلاۃ الحاجات کے نفل پڑھنا اور اپنی تسبیحات کا اہتمام کرنا، یعنی عام دنوں میں بھی فجر اور عصر کے بعد 3 تسبیحات، یعنی کہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور درود شریف اور استغفار، یہ 3 تسبیحات تو لازمی کرنی ہے۔ اگر آپ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایک تسبیح کلمے کی یعنی لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح ایڈ کر لیں، تو ان کو صبح فجر کے بعد اور عصر کے بعد
انشاءاللہ اہتمام کے ساتھ اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ تو اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اللہ کا دھیان نصیب ہوگا اور اللہ سے تعلق قائم رہے گا ہمارا انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ قرآن پاک ہم پڑھا کرتے تھے رمضان میں، تو قرآن پاک پڑھنے کی عادت کو بالکل ترک مت کیجیے گا، کیونکہ قرآن کے لیے صرف رمضان کا مہینہ نہیں ہے بلکہ سال میں 2 دفعہ قرآن پاک کو مکمل کرنا قرآن کا حق ہے۔ تو یہ قرآن جو ہے نا یہ ہمارا قبر میں ساتھی ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو ایک خوبصورت شکل والا نوجوان اس کے پاس آتا ہے اور اس کا دل بہلاتا ہے، تو جب مردہ یہ پوچھتا ہے کہ تو کون ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرا وہ قرآن ہوں جس کو تو کبھی تیز آواز میں کبھی آہستہ آواز میں پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ قبر میں حشر میں ہمارا ساتھی ہوگا، حشر میں اللہ تعالیٰ سے ہماری بخشش کے لیے لڑے گا۔ تو دنیا میں ہم اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو کس طرح اپنے سے لگا کے رکھتے ہیں، ان سے مطلب ناتا نہیں توڑتے، ان کے لیے ہم دوسروں سے لڑ لیتے ہیں۔ اسی طرح یہ قرآن ہمارا اس وقت ساتھی بنے گا جب سب دوست چھوڑ دیں گے، ہمیں تنہا مٹی میں گڑے میں ڈال دیں گے، قبر کے اندھیروں میں ڈال دیں گے۔ تو سارے ساتھی دنیا تک کے ہیں، لیکن قرآن ایسا ساتھی ہے جو قبر میں بھی ساتھ ہوگا اور حشر میں بھی ساتھ ہوگا۔ تو اس لیے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اور دوسرا یہ کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعائیں صرف رمضان میں ہی قبول ہوتی ہیں تو ڈھیروں ڈھیر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ رمضان سے پہلے بھی وہی اللہ تھے اور رمضان کے بعد بھی وہی اللہ پاک ہیں، لیکن دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ سے تعلق کا بنانا بہت ضروری ہے۔ جتنا ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا، ہم دل سے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک رمضان کے علاوہ بھی ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ تو دعاؤں کا مانگنا بہت ضروری ہے اور کوشش یہ کریں کہ حرام مال سے بچیں، حرام کمائی سے بچیں، اس لیے کہ حرام کا ایک لقمہ بھی اگر پیٹ میں چلا جاتا ہے، مشتبہ مال، کسی کی آمدنی صحیح نہیں ہے، کسی کی کمائی صحیح نہیں ہے تو اس کے ہاں کا نہیں کھانا۔ وجہ یہ کہ ایک مشتبہ مال کا لقمہ بھی اگر پیٹ کے اندر چلا جائے تو 40 دن کی دعائیں نامقبول ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اپنے کھانے پینے میں، اپنے پہننے اوڑھنے میں، ہر چیز میں اس چیز کا بہت خیال رکھیں کہ حرام مال اس کے اندر شامل نہ ہو، کیونکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی بکھرے بالوں والا اور گرد آلود کپڑوں والا اور وہ سفر میں ہے، یعنی مسافر کی دعا تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، اور وہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر بول رہا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یعنی اللہ کو پکار رہا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ پاتی، اس کی آواز اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو دیکھیے کہ کتنا بڑا لاس ہے نا، یہ سب سے بڑا نقصان ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں اور اللہ تعالیٰ تک ہماری دعائیں نہ پہنچیں۔ تو اس لیے اس چیز کا اپنی زندگیوں میں بہت اہتمام کریں، یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں بھی ہم سے اتنے ہی قریب تھے جتنا کہ رمضان کے بعد، اور اپنی زندگیوں کو انشاءاللہ آج سے ہی نیت کریں، ارادہ کریں کہ اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں پر اور نبی کے طریقوں پر گزاریں گے انشاءاللہ۔ تو میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔